السلام علیکم جناب، میرے درج ذیل سوالات ہیں، برائے کرم رہنمائی فرما دیں۔ اگر کوئی شخص ظہر کی جماعت میں مسبوق ہو گیا اور آخری رکعت میں نماز میں شامل ہوا تو وہ بقیہ نماز کس طرح ادا کرے گا؟ اگر کوئی شخص قبروں کی زیارت کرتا ہے، صاحب قبر کو حاجت روا سمجھتا ہے، صاحب قبر سے دعا کرتا ہے، کیا اس کا ایمان سلامت ہے؟ عام طور پر جلسے جلوس میں ایک واقعہ شد و مت سے بیان کیا جاتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا دوبی قبر میں منکر نکیر کے سوال کے جواب میں یہ کہتا رہا کہ وہ شیخ عبد القادر کا دوبی ہے، اور شیخ عبد القادر نے آ کر منکر نکیر کو بتایا کہ وہ ان کا غلام ہے، تو اس سے سوال و جواب نہیں کیا گیا۔ اس واقعے کی صداقت پر بحث و مباحثہ کرنا کیسا ہے؟ اس کا درست ماننا کیسا ہے؟ عرفان نوری صاحب، دہلی سے۔ آپ کے سوالات بالترتیب درج ذیل ہیں۔ اگر کوئی شخص نماز باجماعت کی چوتھی رکعت میں رکوع سے پہلے شامل ہوا تو اس نے ایک رکعت جماعت کے ساتھ پا لی، اب اس کی 3 رکعات باقی ہیں۔ امام کے سلام پھرنے کے بعد وہ کھڑا ہو کر ثنا سے شروع کرے گا اور رکعت مکمل کر کے قعدہ اولیٰ کرے گا، اب اس کی 2 رکعت مکمل ہو جائیں گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ جماعت کی چوتھی رکعت میں رکوع کے بعد شامل ہوا تو پھر وہ امام کے سلام پھرنے کے بعد کھڑا ہو کر 2 رکعات مکمل کر کے قعدہ اولیٰ کرے گا، پھر باقی 2 رکعات کے بعد قعدہ آخرہ کرے گا۔ قبور اور مزارات کی زیارت کرنا باعث اجر و ثواب اور تذکیر آخرت کا ذریعہ ہے۔ ائمہ حدیث و تفسیر نے شرح و بسط کے ساتھ اس کی مشروعیت کا بیان کیا ہے۔ ائمہ کا اس امر پر اتفاق ہے کہ جمیع مسلمانوں کو خواہ مرد ہو یا عورت زیارت قبور کی اجازت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول مبارک بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان میں تشریف لے جاتے، انہیں سلام کہتے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا فرماتے۔ صاحب قبر کا وسیلہ پیش کرنا اور مجازن صاحب قبر سے مانگنا جائز ہے۔ کوئی بھی کلمہ گو صاحب قبر کو حقیقی مالک نہیں سمجھتا بلکہ مجازی طور پر اس سے مانگتا ہے، جیسے اصلاً اولاد دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے، مگر قرآن مجید میں مجازاً اس کی نسبت سیدنا جبریل علیہ السلام کی طرف بھی کی گئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، مریم، سورہ مریم کی آیت مبارکہ ہے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں تو فقط تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ مذکورہ بالا آیہ مبارکہ میں بیٹا دینے کی نسبت سیدنا جبریل علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے، حالانکہ بیٹا دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے، لہٰذا ثابت ہوا جب مانگنے کی نسبت صلحاء، متقین اور اولیاء کی طرف کی جائے تو یہ مجازی نسبت ہوگی، حقیقی نہیں۔ اس کی مزید وضاحت کے لیے ملاحظہ کیجیے شیخ الاسلام کی 2 بکس ہیں، ایک زیارات قبور اور عقیدہ توسل۔ یہ جو آخر میں آپ نے بیان کیا شیخ عبد القادر جیلانی کے دوبی والا واقعہ پوچھا، یہ واقعہ اکابر دیوبند اشرف فرید تھانوی صاحب نے لکھا ہے۔ ضمنی طور پر درست ہونے کے امکانات ہیں مگر یقینی اور قطعی نہیں ہے۔ اگر کوئی اس واقعے کو درست مانتا ہے تو بھی ٹھیک، اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ بھی غلط نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی نص قطعی نہیں ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ مفتی عبد القیوم ہزاروی، دارالافتاء منہاج القرآن انٹرنیشنل۔